من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت فللابصار تثبت لرؤیته وللاوهام تبلغ کنها عظمته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتهلل بالمجد والعلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والصانع بلا أحد والرب بلا شريك والفاطر بلا كلفة والفعال بلا عجز ليس له حد في المكان ولا غاية في زمان لم يزل لا يزال ولن يزال كذلك أبدا هو الإله الحي القيوم الدائم القديم القادر الحكيم بسم الله بسم الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات حضرات محترم، ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ میں اپنی زبان سے نہیں عرض کرتا، خود اللہ نے اس کے معنی واضح کیے۔ جب آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے جب اس سے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کرتا اسے، لما خلقت بیدیا، جسے خلق کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ تو جواب میں کہتا ہے میری اطاعت میں فرق آتا ہے، میری عبادت میں فرق آتا ہے۔ جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے تیرے غیر کے سامنے کیسے جھکے؟ وہاں اللہ پورے جلال میں آ کر مفہوم اطاعت کو واضح کرتا ہے، اور اس کا جلال اس لفظ سے ظاہر ہے۔ یہ نہیں کہتا او عزازیل یا او معلم الملکوت، پورے جلال میں کہتا یا لعین او ملون۔ کیا کہا تو نے؟ تیری اطاعت میں فرق آتا ہے۔ سن، طاعتی ما ارید لا ما ترید، میری اطاعت وہ
ہر وہ عمل جسے اللہ چاہے اس کی اطاعت ہے، اور جسے اللہ نہ چاہے وہ اس کی اطاعت نہیں۔ اگر اللہ چاہے 5 وقت قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اس کی اطاعت ہے، اور اگر وہ چاہے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کماؤ تو روزی کمانا اس کی اطاعت ہے۔ اگر وہ چاہے کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑو تو ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا اس کی اطاعت ہے، مگر پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا اطاعت ہے، پہاڑوں پر دوڑنا اطاعت نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے جناب میں تو اپنے گھر میں بھی بڑی نزاکت سے آہستہ آہستہ چلتا تھا، یہاں کیوں دوڑوں؟ اللہ نے کہا وہ تمہارا گھر تھا، یہ میرا گھر ہے، یہاں وہ کرنا پڑے گا جو میں چاہوں۔ نازک مزاج ہو تو دوڑو، طاقتور ہو تو دوڑو، وزیر ہو تو دوڑو، بادشاہ ہو تو دوڑو، مزدور ہو تو دوڑو، یا یہاں پہ دوڑو ورنہ یہاں سے دوڑو۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ تو ہر وہ عمل جسے اللہ چاہے وہ اس کی اطاعت ہے، اور جسے اللہ نہ چاہے وہ اس کی اطاعت نہیں ہے۔ اب کائنات میں ڈھونڈنا پڑے گا ان ہستیوں کو جو اس کی چاہت پر عمل کر کے بتائیں کہ اطاعت یوں ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا میرے صاحبان؟ چنانچہ ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ ہستیاں عطا کی جنہوں نے کیا وہی جو اس نے چاہا، جنہوں نے کہا وہی جو اس نے چاہا، بلکہ انہوں نے سوچا وہی جو اس نے چاہا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ میرے محترم سامعین، وہ چاہتا رہا یہ کرتے رہے، اس نے چاہا 1000 رکعت نماز پڑھو، انہوں نے پڑھ کے بتائی۔ اس نے ایک رات کو چاہا آج نماز نہ پڑھو، آرام سے چادر تان کے سو جاؤ، یہ چادر تان کے سو گئے۔ کہیں اس نے چاہا گردنیں کاٹ دو کافروں اور مشرکوں کی، انہوں نے کاٹ دی۔ اور جب اس نے چاہا آج کاٹو نہیں اپنی گردنیں کٹوا لو، انہوں نے کٹوا کے بتایا کہ اس کی چاہت پر یوں عمل ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان کرام؟ اور یاد رکھیے بزرگان محترم، جو اس کی چاہت پر عمل کر کے زندگی گزارے اسی کو زبان شریعت میں معصوم کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے امام معصوم ہیں،
میں زیادہ تشریح میں تو جا نہیں سکتا طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے، اتنا سمجھ لیں کہ امام کہتے کسے؟ بسم اللہ بے شک اللہ نے بسم اللہ نبی کو جو شریعت دے کر بھیجا بے شک تو شریعت کے قوانین بنانا اللہ کا کام ہے، بے شک بے شک اس کو پہنچانا یہ رسول کا کام ہے، بسم اللہ اور اس کی حفاظت کرنا یہ امام کا کام ہے۔ بے شک چنانچہ ہمارے جتنے ائمہ تھے بسم اللہ وہ حفاظت کرتے رہے، بے شک شریعت کے تمام امور کو باقی رکھنے کی حفاظت یہ امام کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لینا باواز میں۔ دیکھو نا، ہمارے ہاں امامت کی تعریف وہ نہیں ہے جو عالم اسلام کی نظروں میں ہے۔ عالم اسلام نے امامت کی تعریف کی ہے، الامامت ہی الریاست العامہ فی الدین والدنیا، دنیا کی حکمرانی کا نام امامت ہے۔ بسم اللہ ہمارے ہاں امامت کی تعریف یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں امامت کی تعریف ہے ہی العدالت العالیۃ فی حفاظت الآئین والسنہ۔ بے شک امامت تو سپریم کورٹ کا نام ہے جو محافظ آئین بھی ہے، محافظ سنت بھی۔ بسم اللہ یاد رکھیے، آئین بنانا اللہ کا کام ہے، آئین پہنچانا رسول کا کام ہے، بسم اللہ آئین کی حفاظت کرنا عدالت عالیہ کا کام ہے۔ اور یاد رکھیے، بسم اللہ اللہ کی حکومت بنتی اس طرح ہے کہ اللہ کی حکومت کا جو اسمبلی ہاؤس ہے بسم اللہ اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ، بے شک بسم اللہ اس کے ارکان کی تعداد ہے 1,24,000۔ بے شک آئین پہنچاتا ہے اسمبلی کا اسپیکر، بسم اللہ بے شک اسمبلی کے اسپیکر کو مذہب میں کہتے ہیں خاتم النبیین۔ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بسم اللہ اس آئین کی تشریح بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بے شک اور اسلامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مذہب کی زبان میں مولا کہتے ہیں۔ ہمارے جتنے امام ہیں وہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، بے شک وہ مولا ہیں۔ بسم اللہ میرے پہلے مولا نے آئین کی حفاظت بھی کی، اس کی تشریح بھی کی، بے شک دوسرے مولا نے اس تشریح کو مکمل کیا۔ بے شک ابھی تک یہ آئین تھیوری کی صورت میں تھا، میرے تیسرے مولا نے چند گھنٹوں میں اس کا پریکٹیکل کر کے بتایا کہ عملی طور پر آئین کو یوں پیش کیا جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ عزیزان محترم، اب آپ سوچیں گے سارے عہدے تو بیان ہو گئے، وہ صدر کا عہدہ کہاں گیا؟ بسم اللہ بسم اللہ تو صدر کو آپ خلیفہ کہہ لیں، بسم اللہ اس لیے کہ صدر ہو یا خلیفہ دو طریقوں سے بنتا ہے۔
یا پبلک کسی کو چھانٹ لے جی بے شک یا کوئی بزرگ طاقت کسی کو نامزد کر دے. بے شک جسے بزرگ طاقت چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، جسے پبلک چھانٹ لے وہ پکا چھٹا ہوا ہوتا ہے. بسم اللہ. تو ہمارے جو آئمہ ہیں جی وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعنی مولا ہیں، بے شک اور اس کا اعتراف جلیل القدر صحابیوں نے کیا. جی میرے مولا نے ایک شخص کو جرم کرتا دیکھا، اسے تھپڑ مار دیا. بسم اللہ. اب شیر خدا کا ہاتھ جسے لگے اسے کون برداشت کرے؟ پہلے تو زمین پہ تڑپنے لگ گیا، ہوش میں آ کر اٹھا تو سیدھا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی کچہری پہنچ گیا اور رو کے کہنے لگا مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے. تو خلیفۃ المسلمین یعنی صدر مملکت صاحب نے فرمایا مالی ولی علی، میں علی کا کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ صدر مملکت ہیں، کچھ تو علی سے کہیں. تو انہوں نے کوڑا ہلاتے ہوئے فرمایا تو نے پیغمبر کا فرمان نہیں سنا کہ اقضاکم علیًا، تمہارا چیف جسٹس علی ہے، میں صدر ہو کر چیف جسٹس کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا. اس نے کہا جناب کچھ تو کہیں. اس نے کہا علی تو امام عادل ہے، وہ یوں ہی تو نہیں تھپڑ مارتا کسی کو، بسم اللہ. بسم اللہ. تو نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو اس نے مارا ہے. اب تاریخ کا جملہ سنیں. بسم اللہ. فخفقہ عمر رضوان اللہ علیہم بالدرۃ، حضرت عمر نے کوڑا ہلاتے ہوئے کہا منیندہ ہی یا سٹاؤں؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا اب آیا نا صحیح جگہ پہ. ہاں اس نے کہا غلطی تو ہو گئی تو آپ کچھ تو فرمائیں. بسم اللہ. تو حضرت عمر کے جملے سنے آپ. فرماتے ہیں کہ تجھے جرم کرتا ہوا عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، ولی اللہ نے سزا دی، رضی اللہ کیا کرے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دو بنا نعرہ توجہ ہے نا صاحبان؟ وہ جناب بار بار میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عمر نے بھی بار بار نہیں کہا تھا. نسیم کا جھونکا، خطیب کا جملہ، کلاشنکوف کی گولی نکل جائے تو پھر بار بار نہیں آتی. ایک صلوات پڑھ لیں بابا جی. توجہ فرما لیا آپ حضرات؟ توجہ سے سن لیجئے کہ تجھے جرم کرتا ہوا عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، ولی اللہ نے سزا دی، رضی اللہ کیا کر سکتا ہے؟ توجہ ہے نا صاحبان کرام؟ اور میرے عزیزو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور لفظ بھی پیش کر دیتا ہوں. امام یا نبی جس قوت و طاقت سے شریعت کو بچاتے ہیں اسی قوت و طاقت کو ولایت کہتے ہیں.
توجہ ہے نا صاحبان؟ بسم اللہ یہی سبب ہے کہ جس نے شریعت کو بچایا ہم اس کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ باقی نبی کے زمانے میں کلمہ نبوت پہ ختم ہوتا تھا، بسم اللہ یہ علی ولی اللہ کیوں آپ نے بڑھا دیا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں بڑھایا، تم نے گھٹا دیا۔ بسم اللہ آدم کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، موسیٰ کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو یہاں پر بھی کلمے میں محمد رسول اللہ کہو، آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ آپ سمجھے آپ میرے عزیزو، باقی نبیوں میں کلمہ نبوت پہ اس لیے ختم ہو جاتا تھا کہ ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اور نبیوں نے آنا تھا، اس لیے کلمہ نبوت پہ ختم ہو گیا۔ بسم اللہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، لہذا کلمے میں ایک ایسی نشانی چاہیے تھی جس سے ختم نبوت کا یقین کامل ہو جائے۔ ہم نے علی ولی اللہ اس لیے پڑھا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، ولی آئے گا۔ تو علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل بن گیا۔ توجہ رہے، ختم نبوت کی دلیل ہے علی ولی اللہ۔ اگر ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھتی رہتی تو حضور کے بعد کوئی جھوٹا نبی پیدا ہی نہ ہو سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس نے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھا اس فرقے کو ختم نبوت کا اتنا یقین کامل تھا کہ اس تمام فرقے میں آج تک کوئی جھوٹا نبی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جھوٹے نبی وہیں سے آئے جہاں علی ولی اللہ نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ تو شریعت کی حفاظت کرنا امام کا کام ہے اور کائنات پہ تصرف کرنا یہ ولایت کا کام ہے۔ تصرف کا مطلب سمجھے آپ؟ چیزوں کی حقیقت کو بدل دینا۔ توجہ رہے۔ ایک یونان کا بہت بڑا ڈاکٹر کافر مدینے میں آیا، یہ کہتا ہوا کہ میں نے سنا ہے نعوذ باللہ محمد پاگل ہو گئے ہیں۔ کافر تھا نا، نبی کے دماغ پہ حملہ کرنا یہ کسی کافر ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا مجنون ہو گئے ہیں، میں ایسی دوا لایا ہوں جو ان کا دماغ صحیح کر دے گا اور دیوانگی دور ہو جائے گی، مجھے ملاؤ محمد سے۔ لوگوں نے کہا جناب وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو کہنے لگا ان کی جگہ کون آیا ہے؟ بسم اللہ پڑھیے احتجاج تبرسی۔ توجہ رہے۔ بسم اللہ لوگوں نے کہا ان کی جگہ علی آئے ہیں۔ کہا مجھے لے چلو علی کے پاس۔
बिस्मिल्लाह अली के पास पहुंचा, मौला अली उसे लेकर मस्जिद मदीना में आ गए। तमाम मदीने के लोग जमा थे वहां। बिस्मिल्लाह तो कहा कि मैं बड़ी ताकतवर दवा लाया हूं। मौला अली ने पूछा, ये जो तू जहर लाया है ये कितने बंदों को मार सकता है? बिस्मिल्लाह उसने कहा 1,00,000 आदमी मर जाएंगे इससे। मौला ने फरमाया जरा मुझे दिखाओ। बिस्मिल्लाह उसने दिखाया। मौला ने वो सारी दवा खा ली। बेशक वो बेहोश होकर गिर गया। मौला ने कहा इस पर पानी छिड़को, ये बेहोश हो गया। बिस्मिल्लाह जब होश में आया तो कहता या अली आप मरे नहीं? आनंद एक फरमाया ये तो मामूली दवा थी, 1,00,000 बंदे तू कहता इससे मर सकते हैं, ऐसी लाखों दवाएं भी अगर तू मुझे दे तो मेरे पास एक दवा है जिससे मैं तेरे जहर को मार दूंगा। जिया जिया बिस्मिल्लाह उन्होंने कहा आपके पास कौन सी दवा है? फरमाया उसे विलायत कहते हैं। बिस्मिल्लाह तवज्जो है ना साहिबान? तो विलायत का काम है चीजों की हकीकत को बदल देना। वो कहने लगा कि ये ताकत आपके नबी में भी थी। बिस्मिल्लाह हजरत अली ने फरमाया वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर थे। कहा कि क्या वो तुम मार सकते हो तो वो क्या जिंदा भी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह फरमाया हाँ। कहा वो कैसे? कहा विलायत से। बेशक कहा कोई दलील? फरमाया पूछो इन मदीने वालों से, बिस्मिल्लाह पूछो। ईसाइयों का एक वफद आया और उन्होंने कहा हम ईसा को इसलिए खुदा का बेटा समझते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। बिस्मिल्लाह आप अगर नबी हैं तो आप भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह हुजूर ने फरमाया कौन से मुर्दे चाहते हो? कहने लगे वो जो हमारे दादे परदादे मर गए। कहा अच्छा। हुजूर ने कहा या अली इनके साथ इनके कब्रिस्तान में जाओ बिस्मिल्लाह और जिस मुर्दे का नाम लें उसे आवाज दो, वो जिंदा होकर आ जाएगा। मैं उनके साथ पुराने कब्रिस्तान में गया। उन्होंने एक का नाम लिया तो मौला अली ने सिर्फ नाम नहीं लिया, उसके बाप का भी नाम लिया, माँ का भी नाम लिया। खबर शक हुई। कपड़े झाड़ता हुआ करीब आया और आके कहता अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह। इसी तरह वो नाम लेते गए, मौला पुकारते गए, वो कब्रों से निकलते आए। और जब सारा कब्रिस्तान जिंदा हो गया, अब मौला ने फरमाया अब फिर वापस चले जाओ। फिर मर गए। तवज्जो है ना साहिबान? देखिए हयात का बदलना नहीं, विलायत का काम है माहियत को बदल देना। जहर को तिर्याक बना देना, मौत को जिंदगी में बदल देना, जिस्म को रूह बना देना, जिस्म को अमर बना देना, ये विलायत का काम है। तवज्जो है या नहीं साहिबान?
جس پر ساری کائنات کا جن امور پر دار و مدار ہو ان امور کو بدل دینا، یہ ولایت کا کام ہے۔ ڈوبتے سورج کو واپس پلٹا دینا، بسم اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، کنکر سے کلمہ پڑھوا دینا، بسم اللہ کھڑے درختوں کو چلا دینا، یہ ولایت کا کمال ہے۔ بسم اللہ توجہ ہے نا صاحبان؟ اور میں ولایت کی ایک اور خوبی بتلاؤں آپ کو۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، بسم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ بسم اللہ بے شک تو اس پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی ولایت کا کمال یہ ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک حالت ہے، ولا یقطع شان عن شان، اور اس کی ایک حالت دوسری حالت کو کاٹتی نہیں۔ توجہ رہے، بسم اللہ دیکھو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اگر میں چل پڑوں تو بیٹھنے کی حالت کٹ جائے گی، میں سامنے دیکھ رہا ہوں پیچھے نہیں دیکھ رہا، اگر پیچھے دیکھوں گا تو سامنے والی حالت کٹ جائے گی۔ بے شک توجہ ہے یہ نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، کھانا نہیں کھا رہا، چائے نہیں پی رہا، بسم اللہ اگر چائے یا کھانے میں لگ جاؤں گا تو تقریر کی حالت کٹ جائے گی۔ بے شک مگر اللہ کی ولایت کا کمال یہ ہے، اسی وقت وہ رحمان بھی ہے، اسی وقت وہ رحیم بھی ہے، اسی وقت جبار بھی ہے، اسی وقت قہار بھی ہے۔ نہ رحمانیت جباریت کو کاٹتی ہے، نہ جباریت رحیمیت کو کاٹتی ہے۔ محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات۔ یہی ولایت رسول کی ہے کہ پیغمبر کی بھی ایک حالت دوسری حالت کو نہیں کاٹتی۔ نماز کے بعد پیغمبر پوچھتے تھے تم کہاں پھر رہے تھے جناب؟ کہ حضور آپ تو سامنے دیکھ رہے تھے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں میں ولی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سامنے کی حالت پچھلی حالت کو نہیں کاٹتی، پیچھے دیکھنے کی حالت سامنے والی حالت کو نہیں کاٹتی۔ بے شک توجہ ہے نا صاحبان؟ بسم اللہ بسم اللہ پھر میرا مولا علی ولی ہے۔ اب آپ سمجھیں، یہ جو مولا نے فرمایا میں یمت یرانی، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا، تو لوگوں نے کہا علی ایک جگہ ہوتے ہیں تو لاکھوں مرتے ہیں، تو لاکھوں جگہ کیسے علی پہنچ جائیں گے؟ فرمایا یہی تو ولایت کا کمال ہے کہ اس کی ایک حالت دوسری حالت کو نہیں کاٹتی۔ میں بیک وقت ہر جگہ نظر آؤں گا، بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے اسی کی تصدیق کی کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر جدھر تمہاری نظر مڑ مڑ کے دیکھے گی تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا۔ توجہ ہے نا صاحبان کرام؟ بسم اللہ تو یہ ہے ولایت کا کمال۔ بے شک اور حضور نبی اکرم پہ رسالت ختم ہو گئی اور علی سے ولایت شروع ہو گئی۔ بسم اللہ توجہ ہے نہیں صاحبان؟ بسم اللہ اور میرے محترم سامعین، علی سے ولایت شروع ہوئی ہے اور علی کے بیٹے جناب مہدی پر ختم بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ ابھی آپ سن رہے تھے نا مختار صاحب سے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بسم اللہ میرے چھٹے مولا سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر آپ سب محمد ہیں تو کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام تقی ہے، کسی کا نام نقی ہے،
یہ اتنے نام کیوں ہیں؟ جیو 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 سید. سب کے نام محمد ہونے چاہیے. بڑے غور سے سنیے. بسم اللہ. امام نے فرمایا قرآن لے آؤ. قرآن لایا. کہا ذرا کھولو. کون سی صورت ہے؟ کہا سورہ بقرہ. بسم اللہ. کہا ورقہ پلٹو. اب کون سی صورت ہے؟ اس نے کہا کوثر. بسم اللہ. کہا اب ورقہ پلٹو. اب کون سی صورت آئی کہ تکویر. بسم اللہ. ورقہ پلٹو. اب کون سی صورت آئے کہ توحید. بسم اللہ. کہا اچھا. قرآن کھولا تو اتنی صورتیں نظر آئیں. اب بند کر دو. جب قرآن بند ہوا کہا اب اس میں کیا ہے؟ کہا قرآن. کہا بس یہیں سے سمجھ لے جب قرآن ناطق کھلے گا تو صورتیں بہت ہوں گی. کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی تقی، کوئی جواد، کوئی نقی. اور جب بند ہو جائے گی تو پھر وہ بند ہونے کے بعد وہ قرآن ناطق کل کا کل محمد ہو جائے گا. بلند سلوات. توجہ ہے نا صاحبان؟ بس زیادہ مجھ میں ہمت ہے نہیں. اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب دنیا ان کے فضائل کا مقابلہ نہ کر سکی تو ان کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوئی. ایک زہر، ایک تلوار. لیکن انہوں نے 14 سال سلاخوں میں نمازوں کے سجدے کر کر کے بتایا کہ شریعت کی حفاظت ایسے ہوتی ہے. میرا 7واں مولا سبحان رب العالی کی آوازیں بلند کر رہا تھا. باہر سے ایک مسافر گزرا. اس نے جو آواز سنی وہ جیل کے قریب آیا. ایک موری سی اس کو نظر آئی. اس میں جھانک کر دیکھا تو اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا معرفت میں ڈوبی ہوئی یہ آواز کس کی ہے؟ بسم اللہ. فرمایا میں ایک بے گناہ قیدی ہوں، یہ میری آواز ہے. کہ اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے، آپ کوئی دعا میرے لیے بھی کریں. تو امام نے پوچھا کیا کروں؟ کہ جو آپ کا دل چاہے. امام نے انوکھی دعا کی. بسم اللہ. کہا او مسافر میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے یہودیوں کے قیدی بنا دے، بت پرستوں کے قیدی بنا دے، مگر مسلمانوں کا قیدی نہ بنائے. کہا کیوں؟ کہا اس کا مجھے بڑا تلخ تجربہ ہے. بسم اللہ. میں زہر سے بھی تڑپتا ہوں. پھر صبح کی نماز کے بعد ایک جلاد آتا ہے، وہ لوہے کی قلم سے میری زخمی پیٹھ پر تحریر لکھتا ہے. ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی، دوپہر کو ایک اور آ جاتا ہے. ابھی اس کی سیاہی باقی رہتی ہے، مغرب کو ایک اور آ جاتا ہے. وہ اسی طریقے سے سطریں لکھتا جاتا ہے. میرے عزیزو، حتیٰ کہ میرا یہ مظلوم امام جب تڑپ رہا تھا تو بکھری بھی زلفوں کے ساتھ ان کے فرزند ارجمن
बिस्मिल्लाह امام مہدی رضا علیہ السلام بھی تشریف لائے. اور فرمایا بابا یہ دیواروں پر خون کیسا ہے؟ बिस्मिल्लाह کہا بیٹا زہر نے جگر کے ٹکڑے کر دیے، میں تڑپتا ہوں تو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، جگر کے ٹکڑے دیواروں پہ لگ جاتے ہیں. افسوس ہے کہ میرے اس گناہ بے گناہ قتل کا کوئی چشمدید گواہ بھی نہیں ہے. ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، میرے لال बिस्मिल्लाह کیوں گواہی کے لیے گھبرا گیا؟ میں بقیہ چھوڑ کے آئی نہیں. جب تو تڑپتا ہے تو میری گود میں تیرا سر ہوتا ہے. جناب سیدہ کی قسمت عجیب ہے. बिस्मिल्लाह کبھی وہ زندان میں پہنچتی ہے تڑپتے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، बिस्मिल्लाह کبھی شمر کے خنجر کے پاس آ جاتی ہے، اس کی ضربیں لگتی ہیں، बिस्मिल्लाह تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے. مولا حسین نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کیوں گھبرا گیا؟ बिस्मिल्लाह اطمینان سے اپنا کام کرتے رہا، کوئی نہیں پکڑنے والا. کہا میں حیران نہ ہوں تو کیا کروں، میری ضربت پتھر برداشت نہیں کر سکتا، اتنی میں نے ضربیں لگائی ہیں اثر ہی نہیں ہوتا. فرمایا آخری ضرب لگا اب اثر ہوگا. جب اس نے 14ویں ضرب کے لیے خنجر اٹھایا، میرے مولا نے زخمی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں اب ہاتھ ہٹا لے، اماں ہاتھ ہٹا لے، میرا قاتل گھبرا گیا ہے. اور بیان میرا ختم ہو گیا دوستو. دنیا کہتی ہے سجدے میں سر کٹانا تو ان کی معراج ہے. خدا کی قسم سر کٹنے پہ ہم نہیں روتے. ہمیں کیا شے رلاتی ہے؟ لو میر انیس کی زبان سے سنو. میر انیس نے کہا شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے. شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے. رلاتی کیا شے ہے ہمیں کہ خنجر کو پہنچنے لگا زینب کی رضا سے. شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے اور خنجر کو پوچھنے لگا بی بی زینب کی رضا سے. بھائی یہ شے ہمیں مار گئی. ہم قیامت تک اسی چیز کو روتے رہیں گے. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. خدا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے. اللہ کرے پڑھنے والوں کی زبان میں تاثیر. اچھا بھائی مجھے اب اجازت دے دیں. خدا حافظ.